بنیادی بات تو ہے مطالعہ کہ کیا ای بک ہو، خطاطی ہو، ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب ہو یا زبانی یاد کرنے والی بات ہو. ادب سے اپنا تعلق جوڑیں اور کلاسیکل ادب بھی پڑھیں، دیکھیں کیسے شاندار لکھا جاتا تھا. جو پرنٹ کتاب ہے اس کی ایک اپنی ویلیو ہے. السلام علیکم، ٹیلی نیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. کلچر راؤنڈ اپ میں آپ کی ہوسٹ نرگس صدیقی. ناظرین، آپ نے کئی بار سنا ہوگا کتاب بہترین دوست ہے، لہٰذا آج کے پروگرام میں ہم کتاب کے بارے میں گفتگو کریں گے اور آج ایک کتاب کی تقریبی رونمائی ہو رہی ہے جہاں ہم آپ کو ادیب، مصنف اور مزاح نگاروں سے ملاقات بھی کروائیں گے. بلا تاخیر جو ہے تقریب کا آغاز کرتے ہیں. گل نخیز اختر صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے عہد رفتہ کے بلند قامت مزاح نگار، کالم نگار، ڈرامہ نگار، شاعر جناب عطاء الحق قاسمی صاحب، مزاح نگاری میں منفرد اسلوب کے حامل جناب حسین احمد شیرازی صاحب، اور قاسم علی فاؤنڈیشن کے روح رواں محبتیں بانٹنے والے جناب قاسم علی شاہ صاحب اسٹیج پر موجود ہیں. گل نخیز اختر کو یہ قربت اگر ملی ہے تو ان کے پیچھے ان کی محنت ہے، ان کا اثار ہے، ان کی محبت ہے، اور اسی محبت سے، اسی اثار سے یہ آگے بڑھتے رہیں اور کامیابیاں اس میں. پہلی جو چیز ان سے اندازہ ہوئی کہ ان کی کمٹمنٹ کہ اپنے ساتھ بھی مخلص ہیں، اس بندے کے ساتھ بھی مخلص ہیں جس کے اوپر وہ کمنٹ دے رہے ہیں. تو میرے پہلا جو چیز مجھے ان سے سیکھنے کو ملی وہ تھی مخلص. کسی بھی اچھے آدمی کو، بڑے رائٹر کو اپنے اندر مخلص ہونا بہت ضروری ہے. گل نخیز سے جو میری محبت، قربت اور دوستی ہے وہ بہت پرانی ہے، اور الحمدللہ 31 سال ہو گئے ہیں ہماری دوستی اور اس محبت کو. جیسے ابھی سر نے بتایا کہ یہ وہ شجر سایہ دار ہے کہ جو بھی اس چھاؤں میں آتا ہے وہ پھلتا پھولتا ہے. الحمدللہ میں بھی ان کی اسی محبت سے مستفید ہو چکا ہوں. خواتینوں حضرات، نخیز صاحب کا قلم سے رشتہ 3 دہائیوں سے کم تو ہرگز نہ ہوگا. باوجود اس کے ان کا قلم ان کے نام کی طرح تازہ دم ہے. موضوعات ہیں کہ قطار در قطار ان کے سامنے دستبستہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسے موضوعات پر قلم اٹھاتے ہیں کہ میں ان کا کالم پڑھتی جاتی ہوں اور سوچتی جاتی ہوں کہ ہائے ظالم، یہ کیا لکھ دیا. نخیز صاحب کمال کے آدمی ہیں. یہاں آنے سے پہلے میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ تقریب میں آپ کی صرف تعریف ہی کرنی ہے کیا تھوڑا بہت سچ بھی بولنا ہے؟ تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ میرا وہاں قصیدہ وغیرہ نہ پڑھیے گا. اس سے میرے لیے کافی آسانی پیدا ہو گئی. ظاہر ہے آدمی جھوٹ بولنے سے بچ جائے تو اس سے بھلی بات کیا ہو سکتی ہے. نخیز صاحب، آپ ہماری آنکھ کا تارا ہیں. ہم آپ کو جب بھی پڑھتے ہیں بہت مزہ آتا ہے، جب زیادہ پڑھتے ہیں تو زیادہ مزہ آتا ہے. استاد محترم جناب عطاء الحق قاسمی صاحب کا فرمان ہے کہ اصل دانشور وہ ہوتا ہے جو کسی کتاب کو پڑھے بغیر اس پہ 2 گھنٹے بول لے، اور اگر وہ کتاب پڑھ لے تو وہ اس پہ 5 منٹ بول سکتا ہے. مجھے بھی 5 منٹ کی اجازت ہے. مزاح ہر زبان و ادب میں ایک مشکل صنف سمجھی جاتی ہے، اور ہر مزاح نگار کا اپنا اسلوب تحریر ہوتا ہے. جس طرح MBBS میں داخلے کے لیے FSC تک پڑھا لکھا ہونا لازمی ہے، یوں ہی حضرت مشتاق یوسفی کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے صرف پڑھا لکھا ہونے سے کام نہیں چلتا. تو یہ جو میرا دوست گل نخیز اختر ہے، یہ اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ اس کی تعریف سارے مزاح نگار کر رہے ہیں، اور محترم عطاء الحق قاسمی صاحب جیسے جو اس وقت سب سے بڑے مزاح نگار ہیں میں سمجھتا ہوں، تو جب ان جیسا مزاح نگار تعریف کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ گل نخیز اختر کی یہ خوش قسمتی ہے، اور یہ اس کے فن کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ معراج ہے. میں ایک تھوڑی سی ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں نخیز اختر صاحب کو. میں ان کے نام میں تھوڑا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. آپ یہ تصویر دیکھیے، سفید انہوں نے پہنا ہوا ہے اوور کوٹ اور نسخے کا لفظ ہے، تو میں ان کے نام کے ساتھ اضافہ کر رہا ہوں حکیم گل نخیز اختر صاحب. یہ ایک بہت ہی تخلیقی شخصیت کے حامل ہیں گل نخیز اختر صاحب. میں بالکل یہ
कहूँगा कि अताउल्लाह कासमी साहब की रहनुमाई और बल्कि हमारे दोस्त यासिर पीरज़ादा साहब की रहनुमाई भी इनके करियर में शामिल रही है। गुलनुखेज़ अख्तर साहब मेरे पीर भाई हैं कि हम दोनों अताउल्लाह कासमी साहब के मुरीदान में शामिल हैं और मुझे इस बात का बड़ा फ़ख्र है। इस किताब का पहला एडिशन एक हफ्ते में ही बिक गया है, यानी ये कंपनी तो वाकई चल गई है। चंद दिन पहले जब किताब आई तो एक हमारा पुराना क्लाइंट था, वो फार्मा में सर मैं कोई सेल्स फोर्स की ट्रेनिंग करता था, तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे साइकेट्री के हैं। तो वो बताने लगा कि शाह साहब बड़े दुख के साथ, बेशक कि हमारा ये शोबा है, बिजनेस है, लेकिन दुख के साथ बता रहा हूँ कि पिछले 5 सालों में साइकेट्री की मेडिसिन पाकिस्तान में ज़्यादा बिकनी शुरू हो गई। इसके साथ अगर आप किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से पूछें तो पता लगेगा जो ज़हनी आर्ज़ें या मसाइल हैं वो भी बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो गए। मैंने अपने उस दोस्त को कहा कि ताज़ा एक नई दवाई आई है और उस दवाई का नाम नुस्खा हाय मज़ा है अगर ये कोई इस्तेमाल करे तो मैं गारंटी देता हूँ कि उसका डिप्रेशन ख़त्म हो सकता है। मज़ाह निगार जो होता है ये बहुत ही ज़हीन आदमी होता है, ये आम आदमी नहीं होता। आम जो लिखने वाला है उसमें भी खूबियाँ होती हैं, लेकिन जो मज़ाह निगार है वो तो नुक्ता रस होता है, नुक्ता संज होता है। छोटी छोटी बात में वही फ़िक्रा कोई दूसरा कहेगा तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, वही फ़िक्रा उसको थोड़ा आगे पीछे करके नोक पलक सवार के मज़ाह निगार कहता है तो उसका मतलब भी कुछ और हो जाता है। तो गुल नुखेज़ अख्तर साहब बिल्कुल ऐसे ही हैं, आम ज़िंदगी में भी, आम महफ़िल में भी। उनकी बातों में हमेशा मज़ा तंज़ जो है उनकी बातों से हमेशा टपकता है और लोगों पर असरअंदाज होता है। और इसी तरह लेकिन जब ख़ास कर ये तंज़ पे लिखते हैं तो मेरा ख्याल है कमाल कर देते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में ऐसी तंज़ कोई नहीं लिख सकता। खातिन हज़रात, गुल नुखेज़ अख्तर साहब की ये ख्वाहिश है कि वो अपने उस्ताद मोहतरम जनाब अताउल्लाह कासमी साहब के ख़िताब से पहले गुफ्तगू करें। मैं उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए स्टेज पर मदू कर रही हूँ। आपकी भरपूर तालियों में जनाब गुल नुखेज़ अख्तर साहब। एक बूढ़ी और एलियन औरत लैपटॉप पर फेसबुक ऑन किए बैठी थी। मुझे देखते ही चौंक कर बोली, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मैं खुश हो गया कि मैं चांद पर भी मकबूल हूँ। मैंने कहा, अम्मा जी मुझे आपने फेसबुक पे देखा होगा। उसका मुंह बन गया, नहीं मैं सिर्फ ट्विटर यूज़ करती हूँ। मैंने मरूब होकर अम्मा को सलूट पेश किया और उसी लम्हे मुझे याद आया कि ये बुढ़िया है कौन। मैंने फिरते जज्बात से मगलूब होकर चीख मारी, अम्मा तुम तो वही हो ना जो चांद पर चरखा काटती हो। ये सुनते ही अम्मा भड़क उठी, तुम ज़मीन वाले कितने फ्राडिये हो। रमज़ान और ईद का चांद तुम्हें नज़र नहीं आता और चांद पर बैठी हुई मैं साफ नज़र आ जाती हूँ। ख़वातीन हज़रात, फ़र्ज़ कीजिए, लेकिन ठहरिए, मुझसे अब मज़ीद फ़र्ज़ भी नहीं हो रहा। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं ऐसी किसी बात को फ़र्ज़ भी ना करूँ। सुना है कोई कबूलियत की घड़ी भी होती है। कि मेरी क्या मजाल कि मैं आपके तारुफ़ के लिए अल्फाज इकट्ठे करूँ, क्योंकि आपका नाम, आपकी शख्सियत ख़ुद अपने आप में आपका एक तारुफ़ है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज हमारे दरमियान उर्दू मज़ाह के देवता मौजूद हैं। जनाब अताउल्लाह कासमी साहब जितने बड़े कॉलम निगार हैं उससे कहीं बड़े इंसान हैं। आपकी भरपूर तालियों में जनाब अताउल्लाह कासमी साहब। गुल नुखेज़ की राइटिंग का ताल्लुक है मेरे ख्याल में बहुत कम अरसे में, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लिया नुखेज़ ने इस मुकाम तक पहुंचने में। और मुकाम भी ऐसा मुकाम के मेरे ख्याल में आदमी उस पर रश्क कर सकता है। आज जो उसने पढ़ा है तो मैं समझता हूँ कि ये जो अदब का जो मकसद है ये उस पर साथ पूरी तरह वफादार है। एक तो उसकी जो आदात व सिफ़ात हैं और फिर ज़ाहिर पहला हवाला तो राइटिंग है उसकी, उसके बाद फिर उसकी शख्सियत है और दोनों हवाले से ये सफ़े अव्वल में शुमार होता है। और मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है, अल्लाह ताला इसको हर कदम पर एक नया स्टेप दे ऊपर जाने के लिए। नाज़रीन, हमारे साथ ईमान मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ईमान, हमें बताइएगा आज किताब की तकरीबी रौनमाई हुई, इस हवाले से क्या कहेंगे? इस तरह की तकरीब होनी चाहिए नहीं?
میرے خیال میں اس طرح کی تقریب جو ہیں وہ ہونی چاہیے، کیونکہ آج مجھے یہاں پر آ کے بہت اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ آج کل جیسا کہ آن لائن سسٹم ہے تو ہم لوگ زیادہ بکس ریڈنگ نہیں کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں کہ پرنٹڈ بکس جو ہیں وہ ہمیں ریڈ کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ جو فنی بکس ہیں یہ ہمیں ضرور ریڈ کرنی چاہیے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ملک کی جانی مانی شخصیت اور نامور شخصیت جو کہ مصنف بھی ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، ہمارے ساتھ سید قاسم علی شاہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، ہمیں یہ بتائیے گا ای بک کے آنے سے کتاب کی رونمائی میں کیا فرق پڑا ہے؟ اچھا دیکھیے، اس میں عادت کی بات ہے، ہم وہ سب جو کتاب پڑھتے رہے، جن کی کتاب سے دوستی ہے، جو ہاتھ میں کتاب پکڑ کے اس کے صفحے پلٹ کے کتاب پڑھتے تھے، ان کے لیے تو بڑا مشکل ہے کہ وہ ای بکس پڑھ سکیں۔ آج میرے لیپ ٹاپ میں یا میرے موبائل میں کتنا ڈیٹا ہے ای بکس کی شکل میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن ایک نئی نسل تیار ہو رہی ہے، وہ ٹیکنالوجی سے واقف ہے، انہوں نے اپنی پڑھائی بھی ٹیکنالوجی پہ کی ہے، انہوں نے کلاسز کو گوگل میٹ پہ لیا ہے، انہوں نے اسکائپ پہ اپنی کلاسز کو لیا ہے، انہوں نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو بھرپور استعمال کیا ہے۔ یقینی بات ہے کہ یہ جو ساری نسل ہے یہ فزیکل ہاتھ میں کتاب پکڑ کے پڑھنے سے محروم ہو جائے گی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ صدی جو ہے یہ کتابوں کی آخری صدی ہے، اس کے بعد کتابیں ختم ہو جائیں گی۔ ہمارے آنے والے نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام؟ میرا یہی پیغام ہے، کتاب پڑھیں، سیکھیں، لرن کریں، ادب سے اپنا تعلق جوڑیں، اور کلاسیکل ادب بھی پڑھیں، دیکھیں کیسے شاندار لکھا جاتا تھا، آج کا ادب بھی پڑھیں، زمانے کو بھی جانیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ معروف مزاح نگار موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ مزاح کے ادب میں کیا اہمیت ہے؟ مزاح باقاعدہ مزاح نگاری ایک صنف ہے اردو ادب کی، اور مزاح نہ ہو زندگی میں تو زندگی کا کوئی مقصد نہیں بچتا۔ آپ طنز اور مزاح کے رنگ میں اب معاشرے کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو آپ سامنے لوگوں کے لے کے آتے ہیں، تو ادب میں یہ ناگزیر ہے مزاح، اور اس کی ایک اپنی جگہ ہے، باقاعدہ صنف ہے، بہت سے بڑے نام ہیں، ایک پوری روایت ہے، ایک پورا سلسلہ ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور صحافی موجود ہیں، سہیل وڑائی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سر، ہمیں یہ بتائیے گا ای بک کے آنے سے کتاب کی رونمائی میں کیا فرق پڑا ہے؟ دیکھیں، ای بکس بھی یوں سمجھیں کہ بیسیکلی تو بات مطالعے کی ہے۔ دنیا میں موڈز چینج ہوتے رہے ہیں، پہلے کبھی ہاتھ سے کتابیں لکھی جاتی تھیں، پھر چھاپا خانہ آ گیا، کئی سو سال تو چھاپا خانہ جو ہے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں ہوا۔ مثلاً استنبول کے اندر کہتے ہیں 500 سال یہودی جو تھے اور جو کرسچین تھے وہ چھاپا خانہ لگا ہوا تھا، لیکن استنبول کے اندر ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا، کتابت کی جاتی تھی، خطاطی کی جاتی تھی۔ تو اب اس کا ایک نیا موڈ کمپیوٹر پہ آ گیا، تو لیکن بنیادی بات تو ہے مطالعہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ملک کے نامور مزاح نگار، مصنف اور شاعر گل نخیز اختر صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، ہمیں بتائیے گا ہمارے معاشرے میں مزاح کی کتنی ضرورت ہے؟ مزاح کی میرا خیال ہے جی، ہر اس معاشرے میں جہاں ڈپریشن زیادہ ہو، جہاں انزائٹی زیادہ ہو، جہاں ٹینشن زیادہ ہوں، جہاں پہ خوش ہونے کے مواقع بہت کم ہوں، جہاں قدم قدم پہ آپ کو کسی نہ کسی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہو، وہ رکاوٹ خاندانی ہو، معاشرتی ہو، کسی اور حوالے سے ہو، تو وہاں لوگوں کی ٹینشن دور کرنے کے لیے مزاح سب سے بڑا ٹول ہے۔ آج آپ کی کتاب کی تقریبی رونمائی ہوئی، تو اس طرح کی تقریب ہونی چاہیے کتاب کے حوالے سے یا نہیں؟ یہ ایک ملنے کا بہانہ ہوتا ہے، شاعر ادیب اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو ہوتی ہے، ایک دوسرے کی باتیں سنی جاتی ہیں۔ تو کووڈ کے دنوں سے اب تک تقریباً کوئی 1.5 سال ہو گیا، ویسے ہی تقریبات بند ہیں، تو یہ ایک تقریب میں سمجھتا ہوں کہ کافی عرصے کے بعد ایک بہانہ میسر آیا۔ سر، اپنی کتاب کی کچھ تحریر ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے۔ یہ ایک میرا آرٹیکل ہے جی، وزٹنگ کارڈ۔ اگر آپ کی نظر کسی ایسے وزٹنگ کارڈ پر پڑے جس پر لکھا ہو چیئرمین عبدالشکور فاؤنڈیشن، صدر آل پاکستان انسانیت موومنٹ، مرکزی نائب صدر انجمن مجبور صحافیان، جنرل سیکرٹری پولیس لورز گروپ، نمائندہ خصوصی روزنامہ ہنی مون بینکاک، چیف بیورو چیف ہفت روزہ اسلاف گلگت بلتستان، تو سمجھ جائیں کہ موصوف بے روزگار ہیں۔ ناظرین، ہمیں یقین ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو خوب پسند آیا ہوگا۔ آج ہمارے ساتھ پاکستان کی نامور شخصیت، مصنف، مزاح نگار موجود تھے، جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کتاب سے دوستی مضبوط رکھیں۔ مجھے نیکسٹ پروگرام تک دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔